السلام علیکم۔ چند باتیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام تھے جو ایمان لائے تھے اور آ، نہایت مخلص تھے۔ ظاہر ہے اخلاص کے درجات تھے، لیکن بہرحال وہ ایک چنی ہوئی جماعت تھے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے ایسے بھی لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی صحیح طرح سے ایمان لائے نہیں تھے، بلکہ صرف مسلمان ہو گئے تھے۔ اور انہی میں منافق بھی تھے جو کلمہ گو تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان سرے سے تھا ہی نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جب حضور نے اگر یہ بات فرمائی، اگر یہ فرمائی، تو ان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، قرآن سے بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اگر نیکی کے کام کرتا ہے، خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اور اس میں اس کا جذبہ، محرکات صحیح ہوتے ہیں، تو یہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، اور انسان کے اندر جو برائی کا رجحان ہے وہ دب جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ان کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ لیکن الٹ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض گناہ اتنے بھاری ہوتے ہیں اور ان میں انسان کی دلچسپی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نیکیاں بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں، اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ، انسان اگر مستقل کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کی نیکی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اس میں وزن نہیں رہتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل کے بڑے منفی، مضر اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سی خباثتیں ہیں، بہت سی قباحتیں ہیں، جن سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں کوئی غلطی، بھول چوک ہو، اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ انسان اس سے بچے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یہ اگر ایک بے پناہ امکان رکھنے والی چیز ہمارے پاس ہے تو اس میں ہم مثبت امکانات ہی کو اس سے حاصل کریں، اور اس کے منفی امکانات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دنیا کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، ہر آزمائش میں اچھے اور برے پہلو دونوں ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ اس کے استعمال کے نتیجے میں انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اگر غلط استعمال کیا جائے، اس سے ڈرنا چاہیے، یعنی اس امکان سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا ہو، اور اس کے لیے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر اس گیجٹ میں جو ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، ہم اس خطرے سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کا اہتمام کریں، اور کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔